اس قسم کے بغیرت حکومتیں آتی رہتی ہیں۔ اسلامی حکومت ہو، اس قسم کا مولوی بھی واجب التعزیر ہے۔ اسلامی حکومتیں ہوں، اس مولوی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ مولانا منظور مینگل صاحب کی بیان کو سماعت فرمائیں۔ صحابہ کو نشانہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ صحابی اگر جھوٹا ہے، صحابی اگر دجال ہے، صحابی اگر کذاب ہے، صحابی اگر فراڈی ہے، صحابی اگر یہ کہ تحریفیں کرتا ہے، صحابی اگر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ بزدل ہے، اور صحابی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، وہ ڈرنے والا آدمی ہے، اور صحابی نبی پر قربانی دینے والے نہیں ہیں، تو پھر اللہ پاک ان کی تعریف کیسے کر رہا ہے؟ یہ ہمارے امتحانات نہیں ہیں، یہ اللہ کا امتحان ہے، یہ اللہ پاک کا امتحان ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، میں نے ان کے دلوں کا امتحان لیا ہے، میں نے اللہ نے خود نبی کے شاگردوں کے دلوں کا امتحان لیا، اوپر کا نہیں، اوپر کا نہیں۔ کراچی میں کسی بڑے جامعہ کے اندر مصر کا کوئی قاری صاحب وہ قرات پڑھاتا تھا۔ ان کی قراتیں تو بڑی اچھی ہوتی ہے، لیکن مصری داڑھی نہیں رکھتے، داڑھی کے دشمن ہیں، لیکن وہ ظاہر ہے کہ کراچی کے ہمارے اساتذہ سے، بزرگوں سے ڈر کر کے وہ یہاں انہوں نے داڑھی رکھنی پڑی ان کو۔ مصر جب ان کو تنخواہ دیتا ہے تو یہاں عربی پڑھاتے ہیں، داڑھی انہوں نے رکھی، اور 5 سال کے بعد جب اس کا تبادلہ ہو گیا، اچھا اس کے جبے کو دیکھ کر کے، اس کے لباس کو دیکھ کر ہم بھی کہتے بڑا اللہ والا ہے، داڑھی دیکھ کر کے ہم کہتے بڑے اللہ والے ہیں، لیکن 5 سال کے بعد جب اس کا تبادلہ ہوا، مصری حکومت نے اس کو واپس بلایا، تو ایئرپورٹ پہنچ کر کے ایک نائی سے اس نے پوری داڑھی منڈا دی، منڈا کر کے اس نے ایک لفافے کے اندر ڈالا، لفافے کے اوپر لکھا یہ فلان بزرگ کے لیے میں گفٹ بھیج رہا ہوں، اور وہ پوری داڑھی اس لفافے کے اندر، اور وہ خود تو جہاز میں سوار ہو کر کے چلا گیا۔ ایک آدمی کو کہا یہ لفافہ فلانے بزرگ کو دے دینا، میں بزرگ کا نام نہیں لیتا، کہا یہ اس بزرگ کو دے دینا، اس نے لفافہ دے دیا اس بزرگ کو۔ بزرگ کے مدرسے میں وہ 5 سال 6 سال پڑھا چکے تھے، جب اس نے لفافہ کھولا تو دیکھا کہ اس کے اندر ایک پرچی بھی ہے، ایک کاغذ بھی ہے، اور داڑھی کے بال بھی اس میں، لکھا کہ جناب آپ سے دب کر کے، آپ سے ڈر کر کے، پاکستانیوں سے ڈر کر کے، پاکستانی ماحول کے مطابق میں نے داڑھی رکھی، مجھے اس داڑھی سے شدید نفرت ہے، یہ داڑھی تھی پاکستان کی، اس لیے میں واپس آپ کو کر رہا ہوں، میں بغیر داڑھی کے مصر سے آیا تھا، بغیر داڑھی کے واپس جا رہا ہوں۔ یہ ہوا کراچی میں، یہ داڑھی یہاں کراچی کی تھی، آپ سے دب کر کے، آپ کے مدرسے کے قانون سے دب کر کے، مرعوب ہو کر کے میں نے داڑھی رکھی تھی، لیکن میں اس داڑھی کو پسند نہیں کرتا، اس داڑھی سے مجھے شدید نفرت ہے، یہ داڑھی تمہارے پاکستان کی تھی، لے لو اپنی امانت واپس لے لو، میں بغیر داڑھی کے مصر سے آیا تھا، بغیر داڑھی کے واپس مصر جاؤں گا، اور ہمیں جتنی نفرت اس داڑھی سے، کسی چیز سے بھی نفرت رہی ہے۔ اب ان بزرگوں کا اندازہ بھی غلط نکلا، ان بزرگوں کا امتحان غلط نکلا، ان بزرگوں کا انتخاب غلط نکلا، کہ ہم نے جس کو قاری سمجھا، استاد سمجھا، اچھا سمجھا، معلم سمجھا، وہ پرلے درجے کے بے ایمان نکلا، فراڈی نکلا۔ یہ ہوتا ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ دل اس کا پہلے سے بگڑا ہوا تھا، دل بگڑا ہوا تو اگر کپڑے سفید ہو تو کیا فرق پڑے گا؟ دل بگڑا ہوا، دل اگر کافر ہے تو اگر پگڑی اس نے بڑی لگائی تو کیا فرق پڑے گا؟ دل اگر کافر ہے تو اوپر سے تہجد وہ پڑھ رہا ہے تو اس سے فرق کیا پڑے گا؟ دل اگر بے ایمان ہے تو اچھی تلاوت اگر کر بھی رہا ہے تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ دل اگر بے ایمان ہے تو خطابت اچھی کر رہا ہے تو اس سے فرق کیا پڑے گا؟ دل تو رئیس الاعضاء ہے۔ اس وجہ سے اللہ کہتا ہے کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، میں نے صحابہ کے دلوں کا امتحان لیا ہے، دلوں کا امتحان لیا ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، تقوی اور طہارت کے لحاظ سے میں نے دلوں کا امتحان لیا ہے۔ یہ پاکیزہ مخلوق ہے، محمد نے ان پر محنت ایسی